ایمان کے بنیادی ارکان جیسے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھا یا برے ہونے پر ایمان لانا اور لوح محفوظ پر پکا اور سچا یقین ہونا ضروری ہے۔ لوح محفوظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں اور اسے لوح محفوظ ام الکتاب اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے۔ شیاطین کی دسترس اور کمی بیشی سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے لوح محفوظ کا نام دیا گیا۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جہاں بنانے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق کیا، اور اللہ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق کیا، اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھ۔ قلم نے اللہ سے عرض کی یا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا اس کائنات کے شروع ہونے سے ختم ہونے تک کے تمام معاملات کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ لوح محفوظ پر ہر چیز درج ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ اس زمین اور آسمان میں ہونے والا ہے، اس کے بارے میں سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے۔ لوح محفوظ انسانوں اور شیاطین کی پہنچ سے دور ہے۔ کوئی بھی جن و انسان لوح محفوظ تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نے فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ پر ہر چیز درج کرنے کے بعد زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ لوح محفوظ کا ذکر قرآن پاک میں کافی جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے۔ قرآن پاک کی صورت میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ آج جو قرآن پاک کی تلاوت مومن کرتے ہیں، یہ وہی قرآن پاک ہے جس کو اللہ نے زمین اور آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ ایک اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ پر درج کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر چیز کو زمین اور آسمان بنانے سے پہلے لکھ دیا۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا اور اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت فاصلہ دوری تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ لوح محفوظ کس چیز سے بنی ہے؟ لوح و قلم ان اشیاء میں سے ہیں جن کی حقیقی کیفیت اللہ اور اس کے بتائے ہوئے نبی کریم ہی جانتے ہیں۔ البتہ احادیث میں کچھ کیفیات کا بیان ملتا ہے کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کا قلم نور اور کتابت لکھائی بھی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 بار دیکھتا ہے۔ دنیا کا نظام چلانے والی اللہ کی پاک ذات اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کسی کو عزت، کسی کو ذلت عطا کرتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لوح محفوظ کی لمبائی زمین سے آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب لٹکی ہوئی ہے اور اس اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ لوح محفوظ پر یہ لفظ درج ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا دین اسلام ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور جو بھی بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے نبیوں، رسولوں، کتابوں پر یقین لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ابو سنان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے
اور یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل کی عظمت کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرت اسرافیل زمین پر نظریں جھکائے ہوئے ہیں۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے پر آ کر لگتی ہے تو حضرت اسرافیل اس پر نظر مارتے ہیں۔ اگر لوح محفوظ پر اللہ کا حکم آسمانوں والوں کو ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم حضرت میکائیل کے سپرد کر دیتا۔ اگر وہ حکم زمین والوں کو ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل کی اس حکم کو جبریل امین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے لوح محفوظ کو حساب و کتاب کے لیے بلائے گا تو اس کا ہر حصہ کانپ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا کیا تم نے میرے سارے حکم پہنچا دیے تھے؟ لوح محفوظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا جی میرے رب۔ تو حکم ہوگا کہ تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ لوح محفوظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرا گواہ حضرت اسرافیل ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل کو بتایا جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم ہوگا تو اس وقت حضرت اسرافیل بھی کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل سے پوچھے گا کیا تم کو لوح محفوظ نے میرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے جی ہاں رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو برے عذاب سے دور رکھا۔ اور اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ تو اس طرح سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا لوح محفوظ پر لکھا ہوا دعاؤں سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ ان کے سوال کے جواب پر تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں، رسولوں، ولیوں اور نیک بندوں کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ اس 2 قسم کی تقدیر کو تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ اس تقدیر کو کبھی نہیں بدلا جا سکتا، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لوح محفوظ پر لکھی گئی تقدیر کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔